أنت الرحمن يا الله، أنت الرحيم يا الله، أنت السلام يا الله، أنت العزيز يا الله، أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام الغفور پر بات کریں گے۔ الغفور کا معنی ہے بے حد بخشش فرمانے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ الغفور کا لفظ مغفرت سے ہے۔ مغفرت کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈھانپ دینا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو بندوں کے گناہوں کو، عیبوں کو ڈھانپ دیتے ہیں، ان کی پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ انسان کے حق میں نہایت نقصان دہ چیز ہے، انسان کی شخصیت کو داغدار کرنے والی چیز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں انسان کو بدنما بنانے والی چیز ہے۔ لیکن ہمارا رب کتنا مہربان ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کو سزا نہیں دیتا، بلکہ ان کے عیبوں کو، ان کی خطاؤں کو، ان کے گناہوں کو ڈھانپ بھی دیتا ہے، یعنی دوسری مخلوق کے سامنے بھی نظر نہیں آنے دیتا۔ اس سے بڑھ کر اس کی شفقت اور رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ کہ وہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، خواہ انسان اپنی جان پر ظلم کر رہا ہو، بندوں کے حق میں ظلم کرنے والا ہو، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جناب میں یا اس کی بارگاہ میں نافرمانی اور سرکشی کرنے والا ہو، دن کو غلط کا کام کرنے والا ہو یا رات کو، لوگوں کے سامنے کرنے والا ہو یا چھپ کے کرنے والا ہو، بہرحال وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اور اس کو بخشتا ہے اور کثرت سے بخشتا ہے۔ الغفور کا لفظ جو ہے یہ فعول کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے کہ بہت کثرت سے بخشش فرمانے والا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ بندے اس سے بخشش مانگیں، بندے گناہ کر کے اپنے آپ کو میلا نہ رکھیں، بلکہ اپنے عیبوں کو اپنے سے دور کرتے چلے جائیں، دھوتے چلے جائیں اور صاف ستھرے ہوتے چلے جائیں۔ اس لیے جو شخص گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر خوش ہوتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے معافی مانگنا انسان کے اپنے ہی حق میں سراسر بہتر ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بہت سے اور فوائد بھی ہیں جن کا ہم آگے جا کر ذکر کریں گے۔ تو جہاں تک انسان کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کا تعلق ہے، تو اس سلسلے میں ایک حدیث سے یہ بات بہت اچھی طرح واضح ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو اپنے قریب کریں گے، یعنی قیامت کے دن، اور اس پر اپنی چادر ڈال کر اسے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لیں گے، یعنی بندے کو ڈھانپ لیں گے، باقاعدہ چادر ڈالیں گے اس پر، اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائیں گے۔ پھر فرمائیں گے، کیا تجھے فلاں فلاں گناہ یاد ہے؟ تو وہ کہے گا جی ہاں، یہاں تک کہ جب وہ اپنے سارے گناہوں کا اقرار کر چکے گا اور اپنے دل میں یہ سوچ لے گا کہ اب تو وہ ہلاک ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی تھی اور میں آج بھی تیری بخشش کرتا ہوں۔ پھر اسے اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ باقی رہے کفار اور منافقین تو گواہ کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی تکذیب کیا کرتے تھے، یعنی اپنے رب کو جھٹلاتے تھے۔ آگاہ رہو، ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ ظالم کون ہیں؟ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں کمی کی اور گناہوں سمیت، کفر اور منافقت سمیت دنیا سے چلے گئے، جبکہ ان کے پاس بخشش کے بے شمار مواقع تھے۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ وہ بندوں کو معاف کرتا رہے، اور بندوں کا معافی مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو آزادی دی ہے اچھا یا برا کرنے کی،
اما شاکرا و اما کفورا، خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا بنے. تو انسان اپنی اس آزادی سے بعض اوقات ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور شکر گزار بننے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے. لیکن جب بھی بندے کو احساس ہو جائے اور وہ واپس پلٹے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ انسان کی جان نکلنے کا وقت نہ آ جائے یا سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارے گناہ نہ ہوتے جن کو اللہ بخشے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے آتا جن کے گناہ ہوتے اور ان کے گناہوں کو معاف کیا جاتا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کا حلم ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندے پر اپنی رحمت فرمانا چاہتا ہے اور اسے معاف کرنا چاہتا ہے. اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کرے اور ان گناہوں پر بھی معافی مانگے جو انجانے میں ہو جاتے ہیں اور ان گناہوں پر بھی جو وہ جان بوجھ کر لیتا ہے. اسی لیے استغفار کی دو قسمیں، ایک عام استغفار ہے اور ایک خاص استغفار ہے. عام استغفار تو عام طور پر انسان کو کرتے رہنا چاہیے کیونکہ انسان کو نہیں معلوم کہ اس کے منہ سے نکلا ہوا کون سا لفظ یا اس کا کون سا ایکشن یا کسی انسان کے ساتھ کیا ہوا کون سا معاملہ اس انسان کے لیے باعث تکلیف ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق نہ ہو. تو اس لیے عام معافی مانگتے رہنا، اٹھتے بیٹھتے استغفار کرتے رہنا، اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہنا، یہ بندہ مومن کا طریقہ ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ جو دلوں میں گزرتے ہیں، یعنی انسان گناہوں کا جو ارادہ کر لیتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. اور یہ جو عام استغفار ہے یہ چھوٹے گناہوں پر ہوتا ہے. ان خیالات پر بھی جو دلوں میں آتے ہیں، ان وسوسوں پر یا انسان کے ارادوں پر یا اپنے دل میں انسان جو بری بات سوچتا ہے اس پر بھی انسان کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. اور انسان کا نفس تو اس کو برائی پر آمادہ کرتا ہی رہتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا کیونکہ نفس تو انسان کو برائی پر اکساتا ہے. تو یہ جو نفس کی اکساہٹیں ہوتی ہیں یا نفس انسان کا جو برے کاموں کی طرف مائل ہوتا رہتا ہے، تو اگرچہ وہ برے کام وہ نہ بھی کرے تو بھی اس پر توبہ کرنی چاہیے کہ یا رب میں ایک کمزور انسان ہوں، فوراً غصے میں آ جاتا ہوں، دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرنے لگتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے اور اسی وجہ سے میں ایک دن میں 100 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں. یعنی انسان کا اللہ تعالی سے غافل ہونا اور کسی بھی وقت اس کے ذہن سے اس کا بھول جانا اور دوسری چیزوں میں زیادہ مشغول ہو جانا، یہ بھی ایسی چیزوں میں سے ہے جن پر انسان کو استغفار کرنی چاہیے. پھر اسی طرح دوسرے قسم کے گناہ وہ ہوتے ہیں جو انسان کے ہاتھ پاؤں کرتے ہیں، یعنی ایک تو ہے دل کے خیالات اور دوسرے ہیں جو انسان کے اعضاء سے سرزد ہوتے ہیں، اور ان پر انسان کو خاص استغفار کرنی چاہیے کیونکہ جب انسان کسی کام کا ارادہ کرتا اور پھر اس کو ایکشن میں لے آتا ہے تو پھر واقعی گناہ گار ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہوپ دلاتے ہیں، سورۃ الاعراف میں فرماتے ہیں والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، بے شک تیرا رب اس کے بعد ضرور بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. یعنی برائیاں تو سرزد ہوں گی لیکن جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا، اپنے غلطی کو تسلیم کر لیا اور پھر دوبارہ اپنی اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضرور معاف فرما دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹے گناہوں کے علاوہ بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت ہے کہ وہ العظیم رب اپنے بندوں کے بڑے سے بڑے قصور کو معاف کر دیتا ہے. گناہ کتنا بھی بڑا ہو یا کتنی بھی تکرار سے کیا گیا ہو
یعنی بار بار بھی کیا گیا ہو. جو شخص سچے دل سے اپنے رب کی طرف توبہ کر لیتا ہے تو بخشش کا دروازہ اس کو کھلا ملتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. اور بے شک تیرا رب یقیناً لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بڑی بخشش والا ہے، اور بلا شبہ تیرا رب یقیناً بہت سخت سزا دینے والا بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو معاف بھی کرتے ہیں اور سزا دینے پر بھی پوری طرح قادر ہیں. اس لیے انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، گناہ کرتے بھی چلے جائیں تو کچھ نہیں ہوتا، یا گناہ کرنا یا نہ کرنا برابر ہے. ہرگز نہیں. گناہ کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے اور بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ اس کی شان بہت عظیم ہے، اور جب اس کی شان عظیم ہے تو اس کے حق میں گستاخی بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے. اس لیے انسان کو واپس تو لوٹنا ہی چاہیے، اور اگر انسان توبہ نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ حق رکھتے ہیں کہ وہ بندے کو جیسی چاہے سزا دے اور چاہے تو معاف بھی فرما دے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے. لیکن جب انسان سے غلطی ہو جائے اور احساس ہو جائے تو پھر لوٹنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور وہ چھوٹے نہیں، پہاڑوں جتنے گناہ بھی بخش دیتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کی طرف دیکھتا ہے، بندے کے گناہ کی بڑائی کی طرف نہیں، اور اس کی رحمت تو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، ہر چیز سے بڑی ہے. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن مسلمانوں میں سے بعض لوگوں کے پہاڑوں کے برابر گناہوں کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے معاف فرما دیں گے. تو جو رب اتنا معاف فرمانے والا ہے اس کے حضور توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور گناہ کیسا بھی ہو، کسی بھی نوعیت کا ہو، معاف ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا. پھر اس کے بعد بھی توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے. یعنی ان کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کے بعد بھی اگر کوئی شخص شرمندہ ہوتا ہے اور گناہ چھوڑ دیتا ہے اور اپنے گناہ کو دھو لینا چاہتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان بڑے گناہوں پر بھی اس کو معاف فرما دیتا ہے. حتیٰ کہ شرک جیسا گناہ وہ بھی معاف ہو سکتا ہے. یعنی ایک شخص اگر انجانے میں یا ناسمجھی میں شرک کرتا رہا ہے، پھر اس کو احساس ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے اور وہاں پر تقریباً 40 دن رہے، تو اس کے بعد بنی اسرائیل نے ان کا انتظار کرنے کے بعد بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو بہت ہی غضبناک ہوئے، بہت ناراض ہوئے، اپنے بھائی پر بھی بہت ناراض ہوئے. ان کے ہاتھ میں تورات کی تختیاں تھیں، وہ انہوں نے نیچے ڈال دی، ان کو نقصان بھی پہنچا. یعنی اتنا زیادہ انہیں غصہ تھا اپنی قوم کے شرک کرنے پر. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پر بھی اس قوم کو معاف کر دیا. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. جن لوگوں نے بچڑے کو الہ بنایا تھا ان پر ضرور ان کے پروردگار کا غضب نازل ہوگا اور وہ اس دنیا کی زندگی میں رسوا ہوں گے، اور اللہ پر افطرا کرنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے برے عمل کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی، یعنی شرک کے بعد بھی توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، تو اس کے بعد تیرا رب یقیناً بخشش فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. پھر اسی طرح
قتل جیسا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بار اپنے گھر سے نکلے تو راستے میں انہیں دو لوگ باہم جھگڑتے ہوئے نظر آئے. ایک ان کی اپنی قوم میں سے تھا اور ایک دشمن قوم میں سے تھا. تو جو ان کی اپنی قوم میں سے تھا اس نے دشمن قوم کے شخص کے خلاف موسیٰ علیہ السلام کی مدد طلب کی. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے دوسرے شخص کو ایک گھونسا مارا جس کی وجہ سے وہ شخص فوت ہو گیا. تو اس پر موسیٰ علیہ السلام جن کا ارادہ قتل کا نہیں تھا، لیکن جب قتل جیسی چیز سرزد ہو گئی تو ان کو بہت پریشانی لاحق ہوئی. اس پر انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا. یہ قصہ قرآن مجید میں کچھ ان الفاظ میں وارد ہوا ہے: وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اور موسیٰ علیہ السلام شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب اہل شہر غفلت میں تھے. وہاں موسیٰ علیہ السلام نے دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا. ان میں ایک تو موسیٰ کی اپنی قوم سے تھا اور دوسرا دشمن قوم سے. جو موسیٰ کی اپنی قوم سے تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے اس کے خلاف فریاد کی جو دشمن کی قوم سے تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا تو اس کا کام ہی تمام کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو ایک شیطانی حرکت ہے، بلا شبہ شیطان صریح بہکانے والا دشمن ہے. پھر دعا کی رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب بلا شبہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تو مجھے معاف کر دے. فغفر لہ، تو اللہ نے اسے معاف کر دیا. انہ هو الغفور الرحیم، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ 99 قتل کا مرتکب انسان وہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. اسی طرح تہمت لگانے کے بعد، یعنی یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن پر انسان غلطی کرنے کے بعد بعض اوقات بہت پشیمان بھی ہوتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے، یا بعض اوقات پشیمان نہیں بھی ہوتے اور اڑ جاتے ہیں اس پر جو کہ ان کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہوتا ہے. تو کسی کے عزت پر حملہ کرنا بھی کوئی معمولی چیز نہیں. کسی کو جان سے مار دینا تو غلط ہے ہی، لیکن کسی کی عزت کا قتل یہ بھی کچھ معمولی گناہ نہیں. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسی کسی غلطی کا مرتکب ہو جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب ایک الزام لگا تھا جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی تو اس کے بعد ان لوگوں کو جو ان میں سے اہل ایمان تھے ان کو معاف کر دیا گیا، اور اس واقعے کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم. اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور آئندہ کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، یعنی ان کی گواہی نہ قبول کرو. یہی لوگ بدکردار ہیں. البتہ جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی ان کا یہ قصور کچھ کم نہ تھا. یہ حملہ کسی عام انسان پر نہیں تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر تھا جو کہ پاک دامن تھی. لیکن ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا کہ انہیں بھی توبہ کرنے پر معاف کر دیا گیا. اللہ سبحانہ وتعالی بڑا ہی غفور الرحیم ہے. بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ چوری کرنا بھی ہے. اگر کوئی شخص چوری کرنے کے بعد نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اور اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے لیے بھی دروازہ استغفار کھول دیا ہے
کہ وہ اس سے داخل ہو جائے، اللہ کی رحمت میں آ جائے اور اپنے گناہ کی معافی مانگ لے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور چور مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اور اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ پھر جو شخص ایسا ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، اور دیکھیے قابل غور ہے یہ بات کہ توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، وہ یقیناً بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ جنگ سے فرار ہے، لیکن جو شخص اس بڑے گناہ کا مرتکب ہو چکا ہو اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ اس نے کفار کے مقابلے سے بھاگنے سے کہیں گناہ عظیم کا ارتکاب کیا ہو، یعنی اتنا بڑا گناہ بھی اس کا معاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے یا بے حیائی کا کوئی کام کرتا ہے تو اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا پھر اپنے آپ پر ظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا، یعنی وہ مہربان رب ہے، وہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جو صدیق تھے انہوں نے سچ کہا، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کوئی بندہ ایسا نہیں جو گناہ کرے پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتیں ادا کرے پھر استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف نہ کر دے۔ اس کو صلاۃ توبہ بھی کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، جو لوگ برا کام کرتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور یہ آیت آخر تک پڑھی تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بڑے گناہوں میں سے ایسے گناہ جن پر حد واجب ہو گئی ہو ان پر بھی اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ وتعالی سے رو کر معافی مانگ لیتا ہے اور پھر ان گناہوں کو چھوڑ کر نیک اعمال شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بھی بہت غفور الرحیم ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ، اور تم نماز کی پابندی کرو دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ ایک نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے، یاد دہانی کرنے والوں کے لیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اب جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی غفور الرحیم ہے تو پھر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہمیں ایسے رب کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہی کہ عام اور خاص استغفار کرتے رہنا چاہیے، عمومی طور پر بھی ہونے والے گناہوں، دل کے خیالات تک پر بھی معافی مانگنی چاہیے، اور خصوصی گناہوں پر جو انسان سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں ان پر بھی توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے، حالانکہ آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے تھے، آپ معصوم عن الخطا تھے، لیکن آپ اپنی امت کو استغفار کی کثرت سکھانا چاہتے تھے کہ امت بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ انسان بد پرہیزی کرتا رہے، جب ایک گناہ کی معافی ہو جائے تو یہ نہیں کہ ایک اور گناہ کرنا شروع کر دے، اپنے طرف سے پوری کوشش کرے کہ وہ گناہ نہیں کرے۔ لیکن انسان ہے، اس سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے، تو جو ہی غلطی ہو
دیر نہ کرے، کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے، فوراً ہی توبہ کر لے، کیونکہ گناہوں کے اپنے اثرات بھی ہوتے ہیں. گناہوں کی وجہ سے رزق میں کمی ہو جاتی، گناہوں کی وجہ سے انسان طرح طرح کی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اول تو کیا نہ جائے اور جان بوجھ کر نہ کیا جائے، لیکن اگر ہو جائے تو فوراً معافی مانگی جائے اس سے پہلے کہ اس گناہ کی بری فصل کاٹنے کا وقت آ جائے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، الا اللمم، مگر چھوٹے موٹے گناہ جو سرزد ہو جائیں. ان ربک واسع المغفرہ، تو تمہارا رب بہت وسیع مغفرت والا ہے. یعنی بندوں کے گناہ اگر بڑے ہیں تو اللہ کی مغفرت اس سے بھی بڑی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اپنے درمیان سرزد ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں، جب تک کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر کبیرہ گناہوں سے اگر انسان بچ کر رہے تو چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کی جو ویکلی نیکیاں ہیں یا منتھلی ہیں یا اینول ہیں، رمضان وغیرہ یا پھر حج ہے، ان میں یہ چیزیں معاف ہو جاتی ہیں. اور پھر انسان کو بھی اپنے اندر دوسروں کو معاف کرنے کی صفت لانی چاہیے، کیونکہ جو دوسروں کو معاف کر دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان بعض اوقات دوسروں کو تو معاف کر دیتا لیکن اپنے گھر والوں کو معاف نہیں کرتا، اپنے قریبی لوگوں کو معاف نہیں کرتا، اپنے رشتہ داروں کو معاف نہیں کرتا. گویا جن سے اس کی توقعات زیادہ ہوتی ہیں ان سے اگر چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے تو اس کو بہت بڑا بنا لیا جاتا ہے. تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان تو انسان ہے، خواہ وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، دوست ہو یا اجنبی ہو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گھر والوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت، یعنی گھر والوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت اور زیادہ معاف کرنے کی تلقین فرمائی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہارے بچوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو محض ایک آزمائش ہے، اور جو اللہ ہے اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تو بہت ہی بڑا اجر ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ معاف کرنے کے لیے 3 لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں، عفو، صفح اور مغفرت. ان میں ان تینوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے. یعنی انسان کی زندگی خوشگوار رہ نہیں سکتی جب تک کہ وہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف نہیں کرتا. تو اس لیے انسان اگر بندوں کو معاف کرے گا، قریبی لوگوں کو معاف کرے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کر دے گا. پھر یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کی طبیعت پر ناگوار ہوتی ہیں اور کچھ دوسرے کی طرف سے واقعی زیادتی پر مبنی ہوتی ہیں. تو جو چیزیں طبیعت پر ناگوار ہو ان پر تو درگزر کرنا ہی چاہیے، لیکن اگر کچھ چیزیں دوسرے کی طرف سے ایسی بھی ہو جائیں جو صریح ظلم میں شمار ہوتی ہوں تو ان پر بھی معاف کر دینا چاہیے. اس کے لیے ہمیں یوسف علیہ السلام کی مثال قرآن مجید سے ملتی ہے کہ کس طرح ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، اور یہ کوئی چھوٹی سی زیادتی نہیں تھی، بہت بڑا قصور تھا. لیکن اس کے باوجود جب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار عطا کیا اور ان کے پاس ہر چیز کا کنٹرول آ گیا اور وہ اپنے بھائیوں کو پوری طرح سزا دینے پہ قادر تھے، تو کس طرح بہت خوبصورتی کے ساتھ ان کی غلطی کو معاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخش دے اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ اپنے محسن بندوں سے محبت کرتا ہے. تو جو شخص کسی کی غلطی کے باوجود اور صریح غلطی کے باوجود اس کو معاف کر دیتا ہے وہ محسن ہوتا ہے.
اس لیے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی ناراضگیوں کو معاف کر دینا چاہیے، ایک دوسرے سے درگزر کرنا چاہیے۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی بھائی کو 3 رات سے زیادہ کے لیے چھوڑ دے، اس طرح کہ جب دونوں کا سامنا ہو تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کر لے۔ پھر اسی طرح خادموں کو معاف کر دینا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمرو کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ، ہم خادم کا کس حد تک جرم معاف کریں؟ آپ خاموش رہے۔ اس نے پھر وہی بات کہی، آپ پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ اس نے جب یہی بات کہی تو آپ نے فرمایا، ہر روز 70 بار معاف کر دو۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو بھی کس قدر معاف کرنے والا ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح جو لوگ استغفار کی کثرت کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی بہت فائدے اٹھاتے ہیں۔ استغفار اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ استغفار بارش لانے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا، یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ استغفار مال اور اولاد میں برکت کا ذریعہ ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا۔ استغفار زراعت میں برکت کا ذریعہ ہے۔ فرمایا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، نہریں جاری کر دے گا۔ استغفار مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے۔ ایک شخص کا درجہ برزخ میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ جب وہ پوچھتا ہے کہ میرا یہ رینک کیوں بڑھایا جا رہا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے تمہاری اولاد کی بخشش کی دعا کی وجہ سے، کہ جو تمہارے بعد تمہارے لیے کر رہی تھی۔ پھر اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور سزا سے بچ جاتا ہے، یعنی دنیا میں بھی دنیا کے مسائل اور غموں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ سورۃ ہود میں آتا ہے، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرا لو، پھر اس کی طرف متوجہ رہو تو وہ تم کو ایک مقرر وقت تک اچھا سامان زندگی عطا کرے گا اور زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ پھر اسی طرح استغفار قوت میں اضافے کا ذریعہ بھی ہے۔ سورۃ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور اے قوم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اسی کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید اضافہ کرے گا، پس تم مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو، یعنی اللہ کو ناراض نہ کرو، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو۔ پھر یہ کہ جو شخص استغفار کرتا ہے فرشتے بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرب فرشتے اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ جن لوگوں نے توبہ کی ہے اور تیری راہ کی پیروی کی ہے تو انہیں بخش دے۔ یعنی جو توبہ کرتے ہیں فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ پھر اسی طرح برائیوں سے چھٹکارے کا ذریعہ، بری عادتوں سے چھٹکارے کا ذریعہ، کاموں میں رکاوٹ کو دور کرنے کا ذریعہ بھی استغفار ہے اور جنت میں داخلے کا ذریعہ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے ایمان والو، اللہ کے حضور خالص توبہ کر لو، کچھ بعید نہیں کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اور اب آخر میں یہ ہے کہ استغفار انسان کرے کس طرح۔
ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے شرمندہ ہو اور ان کو گناہ مانے کہ یہ غلط ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے کہ اللہ تو مہربان ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، حمد و ثنا کرے اور اس سے توبہ کرے. پھر یہ کہ نماز پڑھ کر، صدقہ خیرات کر کے، حج اور عمرہ کر کے، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. پھر اسی طرح کچھ دعائیں بھی ہیں کہ جن کو پڑھنے سے انسان کی بخشش ہوتی ہے. مثلاً موسیٰ علیہ السلام کی دعا، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے. پھر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. پھر ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے سو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو سب رحم کرنے والوں میں سے بہتر ہے. پھر اسی طرح نماز میں الغفور نام سے اللہ تعالیٰ کے بخشش کی دعا کرے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یعنی اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے. پھر 2 سجدوں کے درمیان بخشش کی دعا مانگے، رب اغفر لی رب اغفر لی. سلام پھیرنے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر روزانہ 100 بار الغفور نام کے وسیلے سے استغفار کی جائے. ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے آپ کو 100 مرتبہ استغفار کرتے ہوئے سنا. پھر آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم یا انک تواب غفور. پھر الغفور رب کے سامنے سید الاستغفار جو کہ تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. پھر دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا، اور اگر لوگوں کے حق میں کوئی قصور ہو گیا ہو تو اس صورت میں لوگوں کی بخشش کی بھی دعا کہ رب اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو، میرے لوگوں کو، میرے خاندان کو بخش دے، وہ علم نہیں رکھتے. اور خصوصی استغفار ان کے لیے جو دنیا سے جا چکے ہوں، جو اپنے لیے خود استغفار اب نہیں کر سکتے. مردوں کے لیے زندوں کی طرف سے تحفہ استغفار کا تحفہ ہے. اس لیے میت کے فوت ہونے کے بعد کثرت سے ان کے لیے بخشش کی دعائیں کی جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے. اور ہر نماز کے بعد اپنے لیے، والدین کے لیے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کی دعا ضرور کی جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.